YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے پروگرام کو لائک کرنے کا، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ پروگرام صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ ہو کہ میری ویڈیو جب آپ کے پاس آتی ہے اور آپ 2 بندے یا 3 بندے یا 5 لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو سمجھو ہماری پوری فیملی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو سلامت رکھے اور آباد رکھے اور خوش رکھے۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بچپن سے عشق میں پاگل ہونا۔ یعنی کچھ لوگوں میں ایسی حس ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے بھٹک جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ ان میں عموماً خواتین لڑکیاں، دیکھیں میں آپ کو لکیریں بنا کے بتاتا ہوں، پھر اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ یہ زندگی کی لکیر اور یہ ہے دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ دل کی لکیر ہے اور اس سے یہ شاخیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قسمت کی جو لکیر ہے وہ بھی کبھی اچھی ہے، کبھی بری ہے، کبھی اچھی ہے، کبھی بری، اس طرح کی لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی لکیریں خدا نخواستہ اگر کسی کے ہاتھ پر ہوں تو وہ چاہے اگر اپنا حل کرنا ہے تو اپنا حل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، حل کر سکتی ہیں۔ تو یہ جس بچی کے ہاتھ کی لکیریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بچی کی عمر ہوگی کوئی 15 سال۔ 15 سال اس کی عمر تھی اور یہ ایک لڑکے کے عشق میں سمجھے کہ نیم پاگل ہو گئی۔ اس کا اچھے رشتے آ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی۔ تو ماں باپ بہت زور لگاتے رہے، لڑکی بڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کی عمر 22 سال ہو گئی۔ 22 سال عمر ہو گئی تو پھر لوگوں نے، ماں باپ نے مجبور کیا کہ اب شادی کر لو، اب عمر تمہاری کافی ہو رہی ہے اور اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے شادی کہیں نہیں کرنی، میں نے شادی اسی لڑکے سے کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنی۔ اچھا، کچھ ٹائم بعد جو دل کی لکیر سے جو شاخیں نکل رہی ہیں، جیسے نا یہ میں نے آپ کو بنا کے بتائی، یہ دل کی لکیر سے 3-4 شاخیں نکل رہی ہیں۔ تو اب یہ اس لڑکے کا نام نہیں لے رہی تھی جس کا پہلے لے رہی تھی کہ میں نے فلاں سے شادی کرنی۔ مثال لیں کہ میں سلیم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سلیم سے شادی کروں گی۔ اب وہ سلیم بدل چکا تھا، سلیم بدل چکا تھا، اب نیا آ چکا تھا طاہر۔ طاہر اس کی زندگی میں آ چکا تھا کہ مجھے طاہر سے شادی کرنی ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا پہلے تم کہہ رہی تھی مجھے سلیم سے شادی کرنی ہے، اب تم کہہ رہی ہو مجھے طاہر سے شادی کرنی ہے، کہہ رہی بس مجھے کرنی ہے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ اچھا، کچھ ٹائم گزرا تو وہ کہنے لگی نہیں مجھے اس سے بھی نہیں کرنی، مجھے آفتاب سے شادی کرنی ہے، آفتاب سے شادی کروں گی۔ اب یہ لڑکیاں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، ذرا سی بات کو دل پہ لے لیتی ہیں، ذرا سی بات میں الجھ جاتی ہیں، اور اسی ماحول میں اگر ان کو کوئی ایسی لڑکی مل جائے، حالانکہ ان کے ذہن میں عشق وشق کی کوئی چیز کوئی جانتی نہیں، نہ سمجھتی نہیں، لیکن اس دوران ان کو ایک لڑکی ملی جس نے کہا جی مجھے فلانا لڑکا بہت پسند ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے بال اس کو پسند ہے، میری آنکھیں اس کو پسند ہے، میرا رنگ اس کو پسند ہے، میرا قد اس کو پسند ہے، اس طرح کی بات کر دی۔ تو اب یہ لڑکی وہ ہے جو جیلس ہو جاتی ہے، جیلس ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنی تعریف اس کی کر رہا، میں تو اس سے زیادہ خوبصورت، اپنے آپ میں کہہ رہی کہ میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس لڑکے کو توڑنے کے لیے اس کے ساتھ عشق کا ڈرامہ کر دیا، دوسری لڑکی سے عشق ٹوٹ گیا، اس سے جڑ گیا۔ اب کسی اور لڑکی نے کہا کہ میں تو فلانے کو بہت پسند کرتی ہوں، اس نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس کو جب اپنا لیا تو اس کے بعد تیسرے کی طرف چلی گئی۔ یہ وہ ہوتی ہیں بیچاری، یہ نہیں کہ بری ہوتی ہیں، نہ یہ غلط ہوتی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ان کا دل بہت حساس ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہوتا ہے، اور دوسری دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر کچھ قریب آ چکی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں لکیریں جب قریب آئیں نا تو بندے کے اندر جیلس پن یہ ہوتا ہے کہ وہ جیلس پن ہے کہ مجھے کسی کو نہیں دیکھنا کوئی اچھا ہو، کہہ کہ سب سے اچھی میں ہوں۔ اور اسی طرح ان کے دل کی لکیر سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، ایسے 3 4 5 شاخیں جتنی شاخیں نکلیں گی اس طرح گھومتی چلی جائیں گی۔ کیوں کہ ان کا دل تو بہت حساس ہے، ذرا سی بات پہ وہ کر لینا، ذرا سی بات میں الجھ جانا، ذرا سی بات میں چینج ہو جانا۔ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں۔ حالانکہ جب یہ اس چکر میں پڑ جائیں تو کوشش کریں کہ اس کے ماحول کو بدل دیں،
یعنی ان سہیلیوں ان دوستوں سے اس کو دور کر دیں جن میں یہ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو اس کو دین کی طرف لگا دیں، دین میں ماہر ہو جائے گی، اسکول میں لگا دیں، اسکول میں ماہر ہو جائے گی۔ لیکن جب ایسی لڑکیوں میں بیٹھے گی، ایسی لڑکیوں سے باتیں کرے گی، تو یہ ان سے فوری متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہو کے وہ شخصیت بننا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں، انڈین اداکار نے اگر سیر گنجا کیا تو یہ بھی گنجا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے اگر پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی تو انہوں نے پہننا شروع کر دی۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ایسے ماحول اور ایسی چیزوں سے اگر آپ چاہتے ہیں بچانا تو ان چیزوں سے آپ بچا سکتے ہیں، ورنہ ایسی بچیاں کئی بار شادیاں کریں گی، کئی شادیاں ٹوٹیں گی، کئی بنیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ احمد بصرہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں دولت مند کب بنوں گا۔ احمد بصرہ صاحب، آپ کی قسمت تو 2-3 سال سے یعنی بہت بہتر پوزیشن پہ جا رہی ہے۔ وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز یہ 2021 میں ہی آپ انشاءاللہ مالدار ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ محمد سلیم نے سوال کیا اپٹا واس سے کہ پہلے تو دولت آتی نہیں اور جب آتی ہے تو رکتی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بتائیں کہ دولت کس طرح رکے گی اور کس طرح حالات بہتر ہوں گے۔ پیارے دوست محمد سلیم صاحب، آپ کوشش کریں کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کیا کریں، اللہ کے فضل سے حالات بہتر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز حالات اچھے بھی ہوں گے اور برکت بھی ہوگی اور پیسہ رکے گا بھی اور پیسہ آئے گا بھی اللہ کے فضل سے۔ محمد زین العابدین نے سوال کیا پاک پتن سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کیا میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے؟ آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور کامیابی بہت ملے گی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت 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 زیادہ اچھی ہے انشاءاللہ۔ عباسی نے سوال کیا دبئی سے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں اور وہاں آج کل حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اگر میں پاکستان آ جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ نہیں، پاکستان آپ نہ آئیں، وہیں رکے رہیں، حالات انشاءاللہ العزیز بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں، جب کچھ آپ کے ہاتھ پیسے آ جائیں تو پھر اگر آپ آ کے یہاں کو کاروبار شروع کرنا چاہو تو کرو، کیونکہ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ کی علی نے سوال کیا لاہور سے کیا میں ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہوں اور کیا میں وہاں جا کے سیٹل ہو سکتی ہوں یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن وہاں سیٹل ہونے کی کوئی علامت مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شگفتہ سردار نے سوال کیا سوات سے کہ کیا میں باہر ملک جا سکتی ہوں اور کیا میں وہاں جا کے سیٹل ہو سکتی ہوں؟ جی بالکل، اگر آپ کوشش کریں، آپ محنتی ہیں اور آپ کی کوشش انشاءاللہ ہمیشہ رنگ لاتی ہے، آپ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ کے فضل سے وہاں سیٹل بھی ہو جائیں گے اور حالات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تنظیم رضا نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی بھی راضی ہے لیکن اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی پسند کی نظر تو نہیں آتی، بہرحال اگر آپ کوشش کریں تو اللہ کے فضل سے ہو بھی سکتی ہے اور بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں لکیریں پسند کی شادی کی موجود نہیں ہیں۔ ریا خان نے سوال کیا مچن آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں ہے اور فیملی میں ہوگی یا فیملی سے باہر ہوگی؟ آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور پسند کی شادی کا کوئی چانس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یاسمین نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میں نے ایک شخص سے شادی کی ہوئی ہے، یعنی نکاح کیا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ ہماری شادی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی اور کیسا رہے گا سلسلہ؟ سب سے پہلی بات یاسمین بیٹا، آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ شادی کی 2 لکیریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک شادی یعنی ناکام ہوگی اور دوسری شادی چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک شادی کی جو لکیر ہے وہ تھوڑی کمزور ہے اور دوسری شادی کی جو لکیر ہے وہ بڑی مضبوط اور پختہ لکیر ہے۔ عشرت فاطمہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ٹریول کی لکیریں بھی ہیں، اور دوسرا آپ کسی کے متحد، کسی کے غلامی، کسی کی سرپرستی نہیں مانتی، اپنی مرضی اور اپنے موڈ سے چلتے ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے مزاج اور عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ زندگی میں مزید پرابلموں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ثابت انصاری نے سوال کیا ہے نیپال سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت میں دولت ہے، لیکن بڑی جدوجہد اور بڑی کوشش کے بعد آپ کو دولت ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ 2023 کا جو سال ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ برکت والا ہوگا۔ یہ جو 2 سال ہیں اس میں آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ 2023 میں آپ کی پوزیشن بہت اچھی اور بہتر ہوگی۔ گڈی علی نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کے معاملات میں رکاوٹ ہیں، کہیں بات نہیں ہوتی، جب بات ہوتی ہے یہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے مہربانی یہ بتائیں۔ گڈی علی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 کے لاسٹ میں اور 2022 کے آغاز میں اللہ کے فضل سے ہو جائے گی، اور یہ شادی بہت کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ محمد انور نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ اکبر بھائی نہ رات کو نیند آتی ہے اور نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اور بیمار بھی رہتا ہوں، یہ بتائیں کوئی جناتی مسئلہ تو نہیں ہے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی بھی علامت نہیں، اور ایسے کسی وہم کا شکار بھی آپ مت ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں بسم اللہ سے لے کر آپ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 5 تصویر روزانہ پڑھ لیا کریں، حالات بھی بہتر ہوں گے، شفا بھی ہوگی اور زندگی بھی بہتر گزرے گی اللہ کے فضل سے۔ عمران خان نے سوال کیا جلال آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میرے ہاتھ میں اولادوں کی کتنی لکیریں ہیں اور کیا شادی کامیاب رہے گی؟ عمران بھائی، آپ کی شادی بھی کامیاب رہے گی، اولادوں کی آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 لکیریں ہیں، اور آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کا بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا، اور قسمت آپ کی بہت اچھی ہے۔ آرا نے سوال کیا حاصل پور سے کہ میری جو شادی ہوئی ہے نہ شوہر مجھے لیک کرتا ہے اور نہ میں ہی شوہر کو لیک کرتی ہوں، یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہوگی وہ کامیاب رہے گی کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے 2-3 پامسٹوں کو ہاتھ دکھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات بیٹا یہ ہے کہ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں کہ شادی نہیں چلے گی، اور دوسرا وہم یہ بھی نکال دیں کہ آپ کی دوسری شادی ہوگی۔ اگر دوسری شادی آپ کریں گی بھی نہ تو وہ ناکام ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑے سے سخت حالات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آگے آپ کی زندگی مجھے بہت اچھی اور بہت بہتر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ نے یہ اقدام کیے تو یقین کریں کہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گی۔ میں آپ کی بہتری کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی کہا ہے ہو سکتا ہے یا تو وہ پامسٹ نہیں تھے یا پھر آپ کے سننے میں فرق آیا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پیاری بیٹی، آپ کوشش کرو کہ سورہ کوثر جو ہے اس کی 3 تسمیہ روزانہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو کھولے اور آپ کی زندگی میں سکون، امن اور خوشحالی لائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔